تکفیر اور اس کی سنگینی۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تکفیر کے متعلق اور اس کی خطرناکی کے متعلق، اور اس میں ہم جانیں گے کہ تکفیر کس چیز کو بولتے ہیں اور تکفیر کی کیا اقسام و انواع ہے، اور قرآن اور حدیث میں تکفیر کے متعلق کیا کہا گیا ہے، اور تکفیر کے اسباب کیا ہے، اور اسی طرح ایک انسان کا مجتمع پر یا ایک معاشرے پر تکفیر کے کیا اثرات لاحق ہوتے ہیں، اور اسی طرح کچھ ایسے وسائل یا کچھ ایسے ریکمنڈیشنز ہوں گے کہ انسان تکفیر سے کیسے بچے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین، اما بعد۔ آپ دیکھتے ہیں آج کل خاص کر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ گلوبل ولیج ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، بعض ایسے لوگ ہیں جو تکفیر کا شکار ہوتے ہیں، لوگوں کو کفر کا فتویٰ ڈالتے ہیں، یا تو ایک فرد پر یا پورے معاشرے پر، یا ایسے بھی دیکھتے ہیں آپ اس کے برعکس کہ لوگ نعوذ باللہ علناً نہاراً جہاراً کفر کا اعلان کر رہے ہوتے لیکن اس کی تکفیر نہیں کرتے۔ تو لا افراط ولا تفریط، یعنی دو انتہاؤں سے بچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، دو ایکسٹریم سے بچنا چاہیے۔ تو تکفیر کیا ہے؟ تکفیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو کہتے ہو کہ اے مسلمان تم کافر ہو گئے، یا کسی کو کہتے ہو کہ تم مسلمان نہیں رہے، کافر ہو گئے۔ اور دیکھیں تکفیر ایک شرعی حکم ہے جو قرآن اور حدیث سے اس کا حکم اخذ کیا جائے گا، اور اس کا فتویٰ بھی ہر غیر بندے کی کام کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ علماء اور جو جج حضرات ہیں، قاضیان ہیں، جو اللہ کے حکم کے مطابق حکم دیتے ہیں، ججمنٹ دیتے ہیں، ان کا یہ کام ہے۔ اور تکفیر کے کتنے اقسام ہیں؟ تکفیر کے جو اقسام ہیں، ایک تو ہے تکفیر عموم الناس، سارے لوگوں کی تکفیر کر دینا، یعنی کہنا کہ یہ ملک والے سارے کافر ہو گئے، یہ ملک والے سارے کافر ہو گئے۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اور یہ اہل بدعت اور جہالت سے بھرپور لوگوں کی علامت ہے۔ اور اسی طرح ایک ہے تکفیر الاوصاف۔ تکفیر الاوصاف کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جس صفت سے متعلق اس کو تکفیر کرنا، یعنی مثلا کوئی کہتا ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا یا ان کو گالی دی تو وہ کافر ہو گیا، اور جس نے بعثت پر انکار کیا تو وہ کافر ہو گیا۔ تو اس طرح کوئی حرج نہیں ہے، یعنی وہ صفت کی بات کر رہے ہیں نہ کہ شخص کی، ایک تکفیر معین نہیں کر رہا، اور اگر یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہو جائے۔ اور اسی طرح ایک ہے تکفیر الاشخاص۔ تکفیر الاشخاص کا کیا مطلب ہے؟ یعنی میں کہوں یہ جو شخص ہے احمد، یا یہ جو شخص ہے عبداللہ، یہ کافر ہو گیا نعوذ باللہ، اور اس کو میں بولوں یہ اسلام سے خارج ہو گیا، تو یہ ہے تکفیر الاشخاص، ایک شخص کو کافر کرنا، اس کو بولتے ہیں تکفیر معین۔ اور یہ اس کے بہت زیادہ شرائط ہیں جو ہر ایرے غیرے کی بات نہیں ہے، اور کسی کے اوپر بھی دیکھیں، ایک چیز ہے کسی ایکشن کا کفر ہونا، کسی عمل کا کفر ہونا، اور ایک چیز ہے کہ کسی کرنے والے نے اس کفر کا ارتکاب کیا، ان دونوں میں فرق ہے۔ تکفیر المعین اور تکفیر مطلق، انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ دیکھیں کسی کے اوپر تکفیر کا حکم لگانا بہت خطرناک معاملہ ہے، اور یہ معاملہ صرف آپ کے کہنے تک اکتفا نہیں کرتا، بلکہ اس کے بہت سارے خطرناک نتائج اور ریزلٹس، اور اس کے یعنی ایک لازوال داستان شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد۔ اور دیکھیں کیونکہ تکفیر سے یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان مسلمان نہیں رہتا، اپنی بیوی سے الگ ہو جاتا ہے، وہ اس سے وراثت نہیں لی جاتی، نہ وہ کسی سے وراثت لے گا، نہ اس کو اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، نہ اس کو مسلمانوں کے قبر میں دفنایا جائے گا، اور بھی بڑے احکام ہیں۔ تو آپ ذرا سوچئے کتنی خطرناک بات ہے۔ تو اس لیے ہر ایرے غیرے کا یہ کام نہیں ہے، اور اس سے جتنا ہو سکے انسان احتیاط کرے۔ اور اسی طرح دیکھیں جو شخص، اس کے کیا مخاطر ہیں، اس کے کیا برے نتائج ہیں، جو بندے کے علم نہ ہو اور وہ اس طرح تکفیر کرے۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، لا یرمی رجل رجلا بالفسوق، کوئی شخص کسی شخص کو فاسق نہ کہے، ولا یرمیہ بالکفر، اور نہ اسے تکفیر کا حکم لگائے، الا ارتدت رجعت علیہ، الا کہ وہ واپس آ جائے۔ جو شخص کسی کو کہتا ہے کافر ہے، اگر وہ اس کا مستحق نہیں تو اس کے اوپر واپس پلٹ کے آتی ہے۔ ان لم یکن صاحبہ کذالک، اگر وہ اس لقب کا مستحق نہ ہو، جیسے کہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ جو بندہ کسی کی تکفیر کرتا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول
نے جو عہد و پیمانہ دیا ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی صلاتنا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی، واستقبل قبلتنا، اور ہماری طرح قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتا ہے، وأکل ذبیحتنا فذلک مسلم، اور ہماری طرح ہماری ذبیحت، ہمارا ذبح شدہ جو بکری ہے یا جو بھی ہے وہ کھاتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ مسلم ہے. الذی لہ ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ، جس کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول کی گارنٹی ہے. فلا تحقر اللہ فی ذمتہ، تو اس کو حقیر مت گردانو. اللہ اکبر. اور اسی طرح کسی کی تکفیر سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کا خون جو ہے وہ حلال ہو جاتا ہے، لوگوں کے خون رائیگاں اور ضائع ہو جاتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فإن دماءکم واموالکم وأعراضکم بینکم حرام، کہ آپ کے اموال، آپ کے اعراض، آپ کی عزتیں یہ آپ کے آپس میں حرام ہیں. اور اسی طرح سب سے بڑی جو گناہ ہے وہ سب سے بڑا گناہ یہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رمى مؤمنا بکفر فهو كقتله، رواہ البخاری. جس بندے نے کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا اور وہ اس کا مستحق نہیں، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے اس کا قتل کر دیا. کتنا خطرناک معاملہ ہے. اور اسی طرح جب آپ کسی کی تکفیر کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے؟ امن اور استقلال ختم ہو جاتی ہے، اور فساد اور ایک میس بن جاتی ہے. اور اسی طرح جب آپ کسی کی تکفیر کرتے ہیں تو دعوت اور تبلیغ کے لیے بڑی مشکلات پیش آتی ہیں، اور جو اسلام کے دشمن ہیں ان کو موقع مل جاتا ہے کہ اس کا فائدہ اٹھائے، اسلام کی بےزتی کرے ان لوگوں کی وجہ سے. اور اسی طرح تکفیر باطل کی وجہ سے لوگ دین سے متنفر ہو جاتے ہیں، لوگ دین سے دور بھاگ جاتے ہیں، اور دین کی جو صورت ہے، خوبصورت تصویر ہے، وہ بدصورت بن جاتی ہے، اور لوگوں کو یعنی غلو، مبالغہ اور سختی کی طرف لاتی ہے. اچھا جی، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو غلط تکفیر ہے اس کے انتشار ہونے کی کیا اسباب ہے؟ سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے کہ دین کے جو احکام ہیں اس کا علم نہیں ہونا، اور خاص کر عقیدے کا صحیح علم نہیں ہونا. دوسری بات جو ہے وہ ہے فکری جہالت، یعنی انسان کا جو فکر ہے وہ واضح نہیں ہے، اور اسی طرح وہ علماء پر اور اہل علم پر اور اہل حق کا مذاق اڑاتا ہے، اور اسی طرح اس شخص کے دماغ میں متشددین کے افکار ڈال دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح وہ انسان اپنے نفس کی پرستش کرنے لگ جاتا ہے، اور بدعات اور خرافات کے نشر ہونے کی وجہ سے یہ تکفیر جو غلط ہے، جو غلط تکفیر ہے، تکفیر باطل، وہ نشر ہوتی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو تکفیر باطل اور غلط تکفیر سے بچائے، اور اعتدال کا راستہ ہمیں عطا کرے، اور تشدد، غلو، مبالغہ سے بچائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.